کپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں عابد وزیر خان صاحب، ان کی بیٹی نے بھی کپ اسکول اور کپ کالج سے تعلیم حاصل کی، تو مجھے آج بڑا اچھا لگا آپ کی بات سن کے. اور اس سے زیادہ سر واقعی آپ کوئی اطمینان آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہم، اپنے ادارے پر اتنا اعتماد ہو، اپنے اساتذہ پہ، اپنی ٹیم پہ، کہ اگر اپنے بچے اپنے ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ آج عام طور پہ بیٹا دیکھا نہیں جاتا ہے سر معاشرے میں. یہ سر آپ کو بہت بڑا کریڈٹ ہے. اسٹوڈنٹس میں صرف 15 سے 20 منٹ آپ کے لوں گا. میں نے 1 دہائی سے زیادہ اس پروفیشن میں کام کر کے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر صرف باتیں ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی 4 پیغمبر اور 1.25 لاکھ کتابیں اتارتے. اس کے فارمیٹ میں بھی بات ایسی نہیں ہے، اس نے صرف 4 کتابیں اتاری ہیں، پیغمبر 1.25 لاکھ بڑھنا ہے. کیونکہ انسان کو بدلنے کے لیے رول ماڈل چاہیے ہوتا، اور یہی ہم یہ ادارہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بنیں. صرف نصیحتیں چھڑی کی طرح اس جنریشن پہ ہم نہ مارتے پھریں. آپ کو جس سیشن میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں، جس انسان کی انفارچونیٹلی وہ انسان معاشرے میں نظر نہیں آتا، تو ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس اورینٹیشن میں اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ لوگ وہ رول ماڈلز بنیں. انشاءاللہ بنیں گے آپ لوگ، انشاءاللہ آپ نے بننا ہے، رائٹ. اور جیسے سر نے بڑی خوبصورت باتیں کی، میں صرف زندگی کی کچھ نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا. چوائس آپ کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات پہنچانے سے زیادہ بات منوانے پہ زور لگا دیتے ہیں، اور یہ بھی بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور آپ بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، میں آج آپ کو لیڈرشپ کی ہزاروں کتابیں پڑھ کے، ہزاروں لوگوں کی پوڈ کاسٹ سن کے ایک بات سمجھا رہا ہوں. آپ ایک بار اس خدا کا کلام جو انسان کے نام اترا ہے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ملے گی. کوشش کر کے وقت نکال کر ایک بار اپنے اللہ کے کلام کو، اپنے نام جو آپ کے نام اتارا ہے اسے پڑھ لیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار زندگی ضرور پڑھ لیں، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھائیں جو ہم یہاں پہ اساتذہ پیرنٹس موجود ہیں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دوسری بات، کرنا کیا ہے، یہ سارا نچوڑ جو ان باتوں کا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1، آپ نے یہ باتیں بس ذہن نشین رکھنی ہے. نمبر 1، کرنا کیا ہے. اسٹوڈنٹ جتنا بھی آج کے بعد آپ یہاں پہ ٹائم گزاریں گے، آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں ٹائم ہے کتنا. آپ 10 سال گزار کر آئے ہیں، 3650 دن زندگی کے میٹرک تک. یہ جو آگے جو دن ہے آپ کے پاس، یہ 650 اکیڈیمک ڈے ہوں گے جو آپ کو ملیں گے. 650، آپ 3500 دن زندگی کے گزارے ہیں. زندگی کو نا آج بڑے کینوس میں سمجھیے گا. 50 سال کی زندگی بھی اگر آپ کو ملے نا تو 18250 دن ہے بس. 50 سال زندگی کی بھی جو دن آپ کو ملنے ہیں وہ 18000 دن ملنے ہیں، رائٹ. یہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ نے ٹائم گزارنا ہے، یہ ٹوٹل 650 آپ کو اکیڈیمک ڈیز ملنے ہیں بس. اس لیے اس چیز کو مشکل نہیں سمجھنا. چیزیں مختلف ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس، مشکل نہیں ہوتی. اپنی ووکیبلری بہت صحیح رکھیے گا. جو دماغ آپ کا جو سن رہا ہے نا، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی کے مطابق زندگی آپ کی ڈیزائن کرے گا. چیزیں مشکل نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہیں؟ پلیز آپ، سر نے بڑی پیاری آپ نے بولنا ہے آج. پلیز کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. پلیز لاؤڈلی. چیزیں مشکل نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہلا عزم کیا رکھنا ہے؟ 650 دنوں میں ایک مشن کے ساتھ کام کریں. یہاں پہ جو پڑھنا ہے، زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا دنیا کی ضرورت بن جائیں یا دنیا کو اپنی ضرورت بنا دیں. کون سا طریقہ زیادہ بہتر؟ دنیا کی ضرورت بن کر جیئیں. دنیا کو اپنی ضرورت مت بنائیں. This world is a big zero. Go up, down, right, left. اس کا اینڈ ریزلٹ زیرو ہی ہے. کسی بات پہ غرور کبھی نہ کیجیے گا. امیر کا محل ہو، غریب کی جھونپڑی ہو، راستے سارے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں. غرور کسی بات پہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کن گھروں سے آتے ہیں، آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بڑی دنیا کی عائشیں پا چکے ہیں. نو، اس سارے کا ایک مقصد ہے. یا تو کنٹریبیوٹر بنے اس معاشرے میں یا کنزیومر بن کر رہ جائیں. کنٹریبیوٹر بنے اس معاشرے میں، کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائیں. آپ کے بورڈ میں تصویر دیکھ رہا تھا، پیچھے آئنسٹائن کی لگی ہوئی تھی، وہ سامنے. سمجھیں ان باتوں سے کیا مقصد ہے ان کے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی غیر موجودگی بھی آپ کی موجودگی سے بھی زیادہ ویلیوبل ہے. آج بھی آپ لوگوں نے بھی ویسا انسان بننا جن کی غیر موجودگی، صحابہ کرام کی ایبسنس بھی ہماری پریزنس سے بھی زیادہ ویلیوبل آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے. لیو دیٹ لائف. اس لائف کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. پلیز ایموشن سے زیادہ اپنے مشن کے ساتھ سٹک رہیے گا. مشن کے ساتھ جڑے رہیں. ایموشنز کے ساتھ نہیں جڑنا آپ نے. ایموشنز تو آپ کے کسی وقت فیلنگ دل کرے گا کالج جانے کا، کسی دن نہیں کرے گا. مشن بڑا ہوگا تو آپ ایموشنز کے تابع نہیں آئیں گے. مشن کے ساتھ رہنے والا انسان بڑا ہوتا ہے. جس دن آپ کا دماغ ایموشن سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اس دن آپ دنیا کی ضرورت بنیں گے، اس کے بغیر نہیں بنیں گے. یہ سن لو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دنیا کی ضرورت بننا ہے.
اگر آپ نے دنیا کی ضرورت بننا ہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز آپ کو اساتذہ بہت اچھی ٹیم ماشاءاللہ ملی ہے, میں نے سر کا دیکھا ہے سارا. یو آر لکی پیپل کہ آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہیں. پلیز اسٹوڈینٹس آپ جب کلاس میں بیٹھیں بی کیئرفل آپ کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ پہلا اصول ہے انٹرمیڈیٹ میں کامیابی کا. گورے نے ایک بات کہی ہے, مجھے اس کی بات پہ بڑا ایسا ایمان ہے جیسے قیامت آنے میں ایمان ہے. میں اس سے انسپائر نہیں ہوں, میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں, اور آپ سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے. انسپائریشن کے لیے اسٹوڈینٹس 3 ہی چیزیں کافی: اللہ کی ذات, اس کے نبی اور اس کی کتاب. چوتھی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. سیکھ آپ کسی سے بھی سکتے ہیں. سر ہم سیکھ کسی سے بھی سکتے ہیں, چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے, مسلم نان مسلم, پڑھا لکھا ان پڑھا, آپ سیکھ کسی سے بھی سکتے ہیں. انسپائریشن کے لیے سٹینڈرڈز بہت اونچے رکھیں, رائٹ. اس کی بات بڑی زبردست ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے 5 دوست بتا دو, میں تمہیں تمہارا فیوچر لکھ کے دے دیتا ہوں. مجھے صرف 5 دوست دکھا دو اپنے, تم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں انہی کا 25% ہوتے ہیں ٹوٹل پرسنالٹی آپ کے پاس. بی کیئرفل, ہمیشہ اپنے سے ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. ہمیشہ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کی زندگیوں میں 3 جی ہیں. کتنے جی ہیں؟ 3 جی. نمبر 1 از گولز, نمبر 2 انٹلیکچوئل گروتھ انٹلیکچوئل, نمبر 3 گاڈ. جس حلقہ میں جب بیٹھتے ہیں آپ, جس سرکل میں, وہاں کر یہ 3 جی ڈسکس نہیں ہو رہے, میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کا ایوریج فیوچر. آپ بڑے فیوچر میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. یہ یونیورس کا قانون ہے, اس کو میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا. وہ آپ کو کبھی بھی بڑے سرکل میں نہیں لے کے جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی زندگیوں میں پلیئر سے زیادہ پرپز ہے. وہ کچھ بننا چاہتے ہیں, آپ کو بھی بنا دیں گے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں جو ایکسائٹمنٹ, انٹرٹینمنٹ, یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یاد رکھیے گا, ایکسائٹمنٹ, انٹرٹینمنٹ, ہنسی مذاق, تفریح پارٹ آف لائف ہے. میں خود اس بات کا بہت بڑا بلیور ہوں. ہم دنیا میں آئے ہوئے, آئی سی یو میں نہیں آئے ہوئے. ہنستے مسکراتے رہے, اچھی بات, رائٹ. لیکن اسٹوڈینٹس, ہنسی مذاق تفریح کے حوالے زندگی نہیں کرنی. زندگی ہنسی مذاق تفریح کے حوالے نہ کر دیجیے گا. بس اس کا ایک پارٹ ہے زندگی کا. بیلنس رکھیے گا اندر. جہاں مشن کی بات آئے, جہاں آپ کی کامیابی اور ٹارگٹ گولز کی بات آئے, وہاں تفریح ہنسی مذاق آپ نہیں رکھ سکتے. زندگی از اے ویری سیریس ایشو. آپ اس سے مذاق کریں گے, یہ آپ کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کرے گی, جو آپ سے برداشت نہیں پھر بعد میں ہونے والا. یس اور نو. میں اس کو کوئی فلیش بیک کرنے لگا ایک سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا ہے دنیا کی ضرورت بن جائیں یا دنیا کو اپنی ضرورت بنا لیں. اس کے لیے کرنا کیا ہے, کیا چیز کرنی ہے؟ اس سرکل میں بیٹھے آپ نے جو دوست چننے ہیں, اس ایج میں آپ جو دوست چنیں گے وہ آپ کے بڑے کام آئیں گے. ایوریج دوست مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوستی مت لگائیے گا. انٹلیکچوئل گروتھ, گاڈ, گولز, ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں, یہ آپ کو زندگی میں آگے لے کر جائیں گے. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بھول کر بھی ماں باپ اور اساتذہ کی عزت میں کہیں پہ کمی نہ کر دیجیے گا. یہ 2 شخصیت ایسی ہیں صرف معاشرے میں جو آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں. آپ جتنے بھی ذہانت کے آسمانوں پر ہوں, اگر کہیں پیرنٹس کی دل آزاری آپ سے ہو گئی, کہیں اساتذہ کی عزت میں کمپرومائز ہو گیا, وہ آپ کو محرومی اور ناکامیوں میں دلدل میں ڈالنے پر قادر ہے. یہ کبھی بھی بھول نہ کیجیے گا کہ آپ ماں باپ اور اساتذہ کی عزت نہ کریں. پلیز ماں باپ کے بارے میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس. وہ کہتے ہیں ماں کی گود میں جس دن بچہ آتا ہے نا, وہ پھر قبر کی رات تک کبھی آرام سے سوتی نہیں ہے. کسی رات وہ دعاؤں اور فکروں میں رہتی ہے. یہ باپ جس کو یہ معاشرہ کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہا ہوتا نا, یہ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا, صرف اپنی اولاد کے لیے. سو بی کیئرفل, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ میں کہیں کمپرومائز نہیں کرنا. ٹیچر سے ہمیشہ دعائیں لینی ہے, کبھی بھی رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے گا. ان غلطیوں کے خمیازے آپ زندگی بھر بھگتتے ہیں, یہ کیئرفل رہیے گا اس میں, رائٹ. یہاں تک چیز کلیئر ہے تو آگے جانے کا فائدہ ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کی سٹوری. اگر آپ نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو پلیز اس کو ضرور کاپی کیجیے گا. زندگی کہتے کس کو ہے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا زندگی مشکل نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. بس چیزیں مشکل نہیں ہے, مختلف ہے. آپ جیسے اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ پہ آتے ہیں اور گھر میں فادر بروکن فیملی ہو جاتی ہے اور فادر چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی مدر کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں. بڑے ٹف حالات آتے ہیں, ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہتا. وہ کوئی چیز اپنی بیچتا ہے تو اس دن دوپہر کے گھر کھانا بنتا ہے. آپ کے حالات میں بھی چیزیں ایسی ٹف چل رہی ہوتی ہے. میں اس کو ریلیٹ کروں گا ریئل زندگی کے ساتھ. کتابی باتیں نہیں کریں گے, ریئل زندگی. اسٹوڈنٹ کو کرتا کیا ہے کہ کسی طرح بھی کس کے ادارے سے پڑھ لیتا ہے. اچھا مجھے یہیں پہ رہنا رکنا. اوکے سر, میں یہیں پہ رہتا ہوں. اوکے نو پرابلم. اسٹوڈنٹ وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ایک ٹیچر سے ڈسکشن کرتا ہے کہ میری چیز, ٹیچر اسے بات کہتے ہیں کہ بیٹا ان کتابوں کا معمولی نہ سمجھنا, ان کتابوں سے دوستی کر لو.
یہ تمہیں بہت زندگی میں آگے لے جائیں گے. اور اس کی ٹیچر اس سے ایک بات کرتے ہیں, آپ کے بھی شاید حالات کسی کے مشکل چل رہے ہو تو اس ٹیچر کی آج بات یاد رکھیے گا ان کی. انہوں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ جس انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے اسے دنیا میں کوئی کام لینا ہوتا ہے. یو آر دا چوزن پیپل, آپ عام لوگ نہیں ہوتے. وہ جس انسان کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے, آپ کی کلاس میں پروموشنز کیسے ہوئی تھیں, آپ نے پیپرز دیے تھے, ایگزامز دیے تھے, ٹیسٹ دیے تھے, نیکسٹ کلاسز. تو اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی زندگی میں تمہارے امتحان میں تمہیں ڈالا ہے تو وہ تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. گیٹ ریڈی فار دیٹ, تیار ہو جاؤ, پڑھو لکھو, ایم بناؤ. اس دن اس کو کہا کہ یہ کاغذ لو اور اس پہ لکھو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. اس سے کہا میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. اس سے کہا لکھو آپشن, MBBS, BDS, DPT, کیا بننا چاہتے ہو. تو اس سے کہا ان تین میں کہیں بھی گیا تو میں میڈیکل سائنس میں جاؤں گا. اس سے کہا نیچے سائن کرو, ڈیٹ لکھو. وہ سائن کرتا اور ڈیٹ ڈالتا ہے اور گھر چلا جاتا. وہ دن گیا اور اس کے بعد اس نے ایسی اسٹرگل شروع کی کہ جو شخص کو اسکول, کالج, ڈرائیور گاڑی میں چھوڑتا تھا وہ ان بسز پہ آ گیا اور ان بسز کے اوپر بھی وہ خوشی سے کالج جا رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں سکے جوڑتا تھا کہ میرے پاس ٹائم ویسٹ نہ ہو کہ مجھے چینج بس سے واپس لینا پڑے, تو میں سکے جوڑتا تھا. آپ کے تو شاید کوائن ہوتے تھے, آپ نے تو شاید نہیں دیکھے, ہم نے تو دیکھے ہیں. وہ کوائن جوڑ کے 50 پیسے کا, اور وہ تو اس کو پیسے دے کے جلدی جلدی بس میں بیٹھنا, جلدی جلدی اترنا. لاہور یونیورسٹی ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. پہلا سیمسٹر خود پڑھتا ہے اور دوسرے سیمسٹر میں آج بھی لنک روڈ پہ گرین فارمیسی ہے, نائٹ جاب کر لیتا ہے. میں نے کمپنی کو لیڈ کرنا ہے تو مجھے پتا ہو بیسک گراؤنڈ سے لے کے ٹاپ لیول تک کمپنیز چلتی کیسے. صبح 9 بجے اسٹوڈنٹس کلاس ہے یونیورسٹی میں اور رات کی ڈیوٹی کسی فارمیسی میں کرنا. انہوں نے کہا رانا صاحب کہ بچہ آ گیا بگاؤ, ایسی جذباتی ہوا ہے. تو اس نے انٹرویو والے نے کہا کہ بیٹا نائٹ ڈیوٹی ہے, ٹف جاب ہے, صبح 6 بجے آف ہوتا ہے. کہتا ہے سر کوئی بات میں کر لوں گا. اس نے کہا باز نہیں آ رہا. اس نے کہا بیٹا سیلری بڑی کم ہے. اس نے کہا کتنی ہے. اس وقت اس نے کہا کہ آج سے میں کوئی 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 3500 روپیز ڈیوٹی نائٹ کی فارمیسی کے اندر. اس نے کہا سر میں کر لوں گا. اس نے کہا یہ سے بھی نہیں ٹل رہا. اس نے کہا بیٹا آج ہی جوائن کرنا پڑے گا. کہتا ہے سر میں کر لوں گا. انہوں نے کہا کیونکہ یہ باز نہیں. اس نے کہا اوکے ڈن, کر لو. پھر اس نے کر لی. ساری رات نائٹ ڈیوٹی, صبح 9 بجے یونیورسٹی کی کلاس. آخری 2 اچھا یہ اس نے کیا ہے ابھی کوئی 8 مہینے, 2 سیمسٹر ایسے پڑھے تو ہائی نون فارمیسی نے جیل روڈ پہ برانچ مینیجر ہائر کر لیا 12,000 کے اوپر. مینیجر 12,000 کے اوپر 2 سال وہاں پہ کیا. تو جی ایس کے اور نوارٹس دنیا کی 2 بڑی کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکلس کی. ان کو پتہ لگ گیا مارکیٹ میں بچہ پھر رہا ہے کوئی ایسا کام والا, انہیں کہ اس کو ہائر کر لو. اس نے کہا نہیں سر اب لاسٹ سیمسٹر ہے, گریڈز امپروو کروں گا, اس کے بعد آپ کے پاس ہی جاب کروں گا. اس نے جاب کوئٹ کی اور وہاں پہ آخری سیمسٹر میں گریڈز امپروو کیے. کین یو امیجن آخری دن, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں رانا صاحب سے بھی کروں گا, آپ نے ٹرینڈ چینج کر کے جانا ہے. بیٹا جس دن آخری دن کالج کا ہو نا, تو کیمپس خراب کرنے کی بجائے, اسپرے پھینکنے کی بجائے, روڈز بلاک کرنے کی بجائے ایک نیک کام کر کے جائیے گا. اگر اللہ نے آپ کو کس جس ادارے میں پڑھنے کا موقع دیا ہے, تو میں ہر جگہ کہتا ہوں, میں نے 2 انسٹیٹیوٹس میں دیکھا انہوں نے کیا بھی ہے, چاہے ایک پینسل, کاپی, ریزر, شارپنر کسی ایک غریب بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کر کے چلے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ کہ تم نے مجھے پڑھایا ہے, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. اور گفٹ کس کو کیجیے گا, اپنے قریب کوئی گورنمنٹ پرائمری گرلز اسکول ہو, گورنمنٹ پرائمری 5ویں تک. کیونکہ میرا ایک بڑا دل سے ایک چیز میں کہتا ہوں, بیٹیوں کو محرومیوں میں نہیں پلنا چاہیے, ورنہ وہ گھٹن آپ معاشرے میں دیکھیں, اس نے قوم بنانی ہوتی. اور میری آپ سے بھی بیٹا ریکویسٹ ہے, فیمیلز کسی بھی درجے پہ ہوتی ہیں وہ عزت کی جگہ پہ ہوتی ہیں, رسپیکٹ دیم. ہمیشہ ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں. جس انسان کو دیکھ کر راستہ بدلنے کو دل کرے اسے انسان نہیں کہا جا سکتا. ہمیشہ عزت دیں دوسروں کو, رائٹ. اور آپ بھی جو بیٹیاں ہیں, آپ اپنے گھروں کی عزت کی ضامن ہوتی ہیں, اور آپ کی ایک پرسنالٹی, میں کہتا ہوں آپ کبھی بیٹا غور کر کے دیکھیں, جنگیں ہوتی ہیں بارڈر پہ, ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, کوئی وہاں شہید بھی ہو جائے تو گھر میں عورت کو رکھا جاتا ہے. نظام اللہ کا دیکھیں کیسا ہے کہ اگر یہ گھر میں عورت موجود ہے تو یہ خاندان بچا لے گی, یہ گھر بنا لے گی. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑا ٹرسٹ ہے نیچر کا آپ لوگوں کے اوپر. سو پلیز اپنے کریکٹر کو بہت اسٹرانگ رکھیں. گاٹ مائی پوائنٹ. کیا کیا اس نے لاسٹ سیمسٹر آخری دن, اب آپ نے کنٹریبیوشن کر کے جانا ہے, ڈسٹرکشن کر کے نہیں جانا, رائٹ. آج سے چیزیں طے کریں. 650 ڈیز ہیں, میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ ٹائم کیسے گزرے گا آپ کو پتا لگا, 10 سال کیسے گزرے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا. اور جتنی اچھی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ کالج کروا رہا ہے تو آپ کے بڑے اچھے دن گزریں گے.
ہنسی مذاق تفریح کے بھی, پڑھنے کے بھی, امتحانات کے بھی, سیلیبریشنز کے بھی. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ جو ویڈیو جیسے چل رہی تھی. میں ران صاحب سے چاہوں گا سر یہ میرے سے پلیز شیئر بھی کیجیے گا. یہ ایک بڑی آپ نے اسٹینڈرڈائز چیز بنائی ہوئی ہے کہ جب بچے آئیں تو ان کو دکھایا جائے, اور یہ آپ کے اساتذہ کی محنت ہے, اس پوری ٹیم کی. کتنا اچھا ایک سال یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, پورا سال گزارتے ہیں. آپ بھی اچھے دن گزاریں گے, رائٹ, بٹ لاسٹ ڈے آج سے پلان کر کے رکھیں. کلیئر؟ وہ کہتے ہیں if you have no plan in your life, one plan is confirmed, plan of failure. اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے نا تو ایک پلان کنفرم ہے, دیٹ از پلان آف فیلئر. زندگی پلان سے چلتی ہے, وداؤٹ پلان نہیں چلتی. پلان کریں آپ نے کیا کرنا ہے. آخری سال تھا, آخری سیمسٹر تھا, جو نوارٹس اور جی ایس کے دو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی, دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز, جب لاسٹ ڈے تھا یونیورسٹی کا, بچے سپرے اور چیزیں اور آٹوگراف چل رہے ہیں, اور وہ اپنے ساتھ 2 پیس سوٹ لے کر یونیورسٹی آیا ہوا تھا. کسی نے کہا نہیں, کانفیڈنس چیک کریں آپ. اس دن یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر دنیا کی 2 بڑی کمپنیز کے لوگ اس کو ہائر کرنے کی یونیورسٹی کے گیٹ پر آئے ہوئے تھے. ہائر دس مین. یہ ہے وہ انسان جو ہمیں چاہیے. اور وہ سیدھا جی ایس کے گیا اور اس نے کہا میں یہاں سرو کروں گا, دین آئی سی فار دا نوارٹس. اور اس نے دونوں کمپنیز میں سرو کیا. اور دنیا کا, آپ کو ہر بندہ پاکستان کے بارے میں یہ بتاتا ہے شاید کچھ نہیں ہے. پلیز پاکستان کو اتنی بے قدری نظروں سے مت دیکھیں, خدا کا شکر ادا کریں آپ جس ملک میں ہیں. دا ینگسٹ سیلز مینیجر ان دا ورلڈ, اس شخص کو پہلے سال ایوارڈ ملا پوری دنیا کے اندر. دا ینگسٹ بیسٹ سیلز پرسن آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان دا ورلڈ, اس انسان نے ایوارڈ ریسیو کیا تھا ایز اے پاکستانی. جسٹ 1 year. پلیز چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ مت کریے. یہ کتابیں آپ کو بہت کچھ دے دیں گی. یہ کتابیں عابد صاحب نے ایز اے ٹیچر ہی پڑھی تھی. آج سینکڑوں کیمپسز پاکستان نہیں باہر بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارا جو کپس آن لائن اسکول ہے اس میں 12 ملکوں کے اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں جو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 12 ملکوں کے نیشنلٹیز کے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے تعلیم سے ایجوکیشن کو مذاق نہیں لینا بیٹا. بی سیریس. یہ جو 650 دن ہے ٹرننگ پوائنٹ, یہ آپ کی زندگی بدل دے گا, بنا دے گا یا بکھیر کے رکھ دے گا. چوائس آپ کی اپنی ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے بیٹا زندگی میں جب زندگی میں سیکھنا ہے اور گرو کرنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا زندگی میں جب انجوائے کریں گے. سیکھنے لرننگ والے گروئنگ سٹیج کے اندر زندگی جینا نہیں شروع کر دیتے, آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اس وقت زندگی کو سیکھیں. آپ دیکھیں بیچ کتنا تنہائیوں میں روٹس میں رہتا ہے تو پھلدار درخت تناور بنتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے آپ کو اس فیز میں ٹائم, اپنی کلاس رومز, ٹیچر جو کہہ رہے ہیں, کتابیں, ایجوکیشن, یہاں وقت لگانا ہوگا. پھر دنیا دیکھے گی آپ لوگوں کو. آج یہ بچے چلے گئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کی بھی سیلیبریشن یہاں پر ہو رہی ہوں گی. لیکن ڈیسائیڈ آپ نے یہ فیوچر کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کو بھی دنیا کے بہترین لوگ ہائر کرنے آپ کے انسٹیٹیوٹ کے دروازوں پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ ہے جو اپنی تقدیر آپ نے لکھنی ہے. پھر زندگی کا مزہ آئے گا. یس اور نو, یہ کرنا ہے آپ نے جو اصل کام ہے یہاں پر, رائٹ. پھر زندگی کا مزہ. آج اس کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے اور ماشاءاللہ دنیا کے نیم دا کنٹری, دا نیو یارک, امریکہ, ایوری ویئر کانفرنسز اٹینڈ کر چکا ہے. اور آج وہ اپنی مرضی کا اسکیجول بناتا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں, یا آپ لوگوں کے خواب پورے کر لیں یا اپنے خواب آج دیکھ لیں, یا آپ کو کوئی ہائر کر لے گا اپنے خواب پورے کرنے کے لیے, یا اپنے خواب آپ خود لکھ لیں. یہ پورا موقع, یہ اساتذہ, یہ وقت آپ کو قدرت دے رہی ہے جو بیٹھی. کیا یہ آپ کی حوصلہ افزائی آج نہیں ہے؟ کیا یہ آج آپ بچوں کی عزت افزائی نہیں ہو رہی؟ کیا نیچر آپ کو یہ میسج نہیں دے رہی کہ گیٹ ریڈی, میں تمہارے ساتھ ہوں؟ یہ تمام اساتذہ لوگ, رمضان بھائی اور رانا صاحب پرنسپل, ٹیچرز, یہ سارے اسٹاف, کوئی بھی یہاں موجود ہے, مجھے بتائیں کیا یونیورس کا آپ کو میسج نہیں ہے کہ یہ کائنات تم لوگوں کے ساتھ ہے؟ صرف تم اگر کام کرنا چاہو تو یہ سارے ریسورسز اویلیبل ہے. چوائس آپ کے پاس ہے, آپ نے چوز کیا چیز کرنی ہے. کیونکہ اللہ کے نظام میں بیٹا ایک بات ہے, اس نے چوائس دے کر آپ کو فری چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا ایک دن ملوں گا پھر پوچھوں گا ضرور کن راستوں سے ہو کر میرے پاس آئے ہو. خدا سے دعا کریں اس دن آپ شرمندہ نہ ہو, اس دن آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. اور اصل کامیابی وہ ہے جب اس دن سرخرو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا اور ہم بیسٹ دنیا کے اندر کنٹریبیوشن کر کے آئے ہیں. کنزیومر بن کر نہیں آئے. ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں, فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں, ایئر کنزیوم کر رہے ہیں. مت کریں یہ صرف اس کو کنزیوم کر کے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تھا, کنزیومر نہیں بننا تھا. آپ کو یہ باتیں خواب لگتی ہیں, آپ کو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, حشر کے دن اللہ خدا آپ سے ملاقات کرے, جتنی بھی مشکل زندگی ہو جس کا اینڈ نبی اور اللہ سے ملاقات ہو, اس سے خوبصورت اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم پتہ نہیں کس چیز سے پریشان ہیں, زندگی نے ختم ہو جانا ہے. بٹ ختم بڑے صحیح جگہ پہ جا کے کرنا ہے کہ آسمان والے بھی کہیں کہ کیا زندگی گزار کے ہے, بہت شکریہ, اور زمین والے بھی روئیں کہ کاش یہ شخص 1 سال اور رہ جاتا تو یہ دنیا کے نقشے بدل کے رکھ دیتا. پھر زندگی کا بیٹا مزہ آئے گا. بس اس کے لیے 3 چیزیں سمجھنی, اور بس اس کو کلوز کر دوں گا. کامیابی یہ سمجھ کے بس اس انٹرمیڈیٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ نے کالج میں ٹائم گزارنا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ خوشی ریئل سینس میں کسے کہتے ہیں یہ آج سمجھ لیں. ہیپینس از ناٹ دیٹ یو گیٹ واٹ یو وانٹ,
یہ دنیا آپ کو دکھا رہی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. Happiness is not that you get what you want. Happiness is enjoy what you have. حاصل کا شکرانہ اور مزید کی کوشش, یہ ہے اصل زندگی کی بنیاد. حاصل کی شکرانہ پہلے کرنا سیکھیں, پھر آپ لوگوں نے لازمی کوشش کرنی ہے بہتری کے لیے بھی. دنیا کی چیزوں میں موبائل, گاڑیاں, گھر ہو, بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا, ان چیزوں میں اٹریکشن تب تک ہے جب تک یہ آپ کے پوزیشن میں نہیں. جس دن یہ آپ کے پوزیشن میں آئے گی, اس کے اٹریکشن کا آخری دن ہوگا. میں آپ کو یہ لکھ کے بات دے کے جا سکتا ہوں, میرا گرے بہان ہے آپ کا. آپ اگر یہ باتیں نہ ایکسپیرینس ایسے کریں تو مجھے بتائیے گا. دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن تب تک ہے جب تک آپ کے پوزیشن میں نہیں. جس دن وہ آپ کے پوزیشن میں آئیں گے, اس کی اٹریکشن کا آخری دن ہوگا. کیوں؟ آپ باڈی اٹریکشن, ایکسائٹمنٹ, انجوائمنٹ لے سکتی ہے, سول کو صرف پرپس چاہیے سیٹسفائڈ ہونے کے لیے. آپ باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے. جب تک آپ نے اس باڈی سے روح تک کا سفر طے نہ کیا, آپ ساری زندگی کے سفر میں تھکاوٹ حاصل کریں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک جملہ آپ کی زندگی میں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, سم تھنگ از مسنگ ان مائی لائف. آپ کمپلیٹ کبھی نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. مکمل انسان آپ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. پرسکون, پر اعتماد, اطمینان والا شخص آپ نہیں بن پائیں گے. یہ چیزیں جو ہے نا, گاڑیاں, موبائل, گھر, ایک بات یاد رکھیے گا, اسے کہتے ہیں فیسیلیٹیشن آف لائف. کیا کہتے ہیں؟ یہ فیسیلٹی ہے. کیا ہے؟ فیسیلٹی ہے. یہ سیٹسفیکشن آف لائف نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس انسان کے پاس انٹلیکچولیزم, کنٹریبیوشن, اسپرچویلٹی نہیں ہوگی, اس کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے صرف موبائل, گاڑیاں اور گھر ہوں گے, چوتھی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ آپ کو یہ سب دے, آپ بلینئرز بنے, لیکن بیٹا اس کو کنزیوم نہیں کرنا, اس کے تھرو کنٹریبیوشن کرنا ہے. آپ کے رزق میں دسترخوان سے اضافی جو چیز موجود ہے, اس میں دنیا کے لوگوں کا حصہ ہے. بس اس بات کو نہ بھولیے گا, وہ دنیا کے لوگوں کا حصہ ہے. وہ تقسیم کریں ان کے اندر, پھر آپ اطمینان پائیں گے, پھر زندگی کا مزہ آئے گا. اور ہیپینس کی بات سمجھ آ گئی؟ Happiness is not that you get what you want. Happiness is enjoy what you have. جو ہے وہ enjoy کریں. چلے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, مجھے کوئی یہاں پہ 10 کروڑ روپیہ دے دیتا ہے, فراری گاڑی کی چابی رکھ دیتا ہے, اور یہاں میری آخری سانس نکل جاتی ہے. مجھے بتائیں اب چیزوں میں ویلیو ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ زندگی نہیں ہے. یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ہے. اس کو انجوائے کرنا سیکھیں, اس کا شکرانہ ادا کریں. آپ کو پتا ہے آج صبح یہ جو اب زندگی یہاں دنیا میں دن گزار رہے ہیں, دنیا میں اس وقت آج صبح سے لے کے ابھی تک 2 سے 2.25 لاکھ دنیا سے واپس جا چکے ہیں لوگ. ان کے بھی بڑے خواب تھے. آپ کو اللہ نے بچایا ہوا. دیر از سم پرپس جو آپ بچے ہوئے, اس کو کنزیوم کر کے نا لائف میں چیزوں میں چلے جائے گا. اس پرپس کو سمجھیں وہ کیا ہے. کہا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, اور اس کی قدر کو سمجھو اور کام کر جاؤ. اب آئیں یہ کام سر, پھر آپ نے ہیپینس تو بتا دی, پھر کامیابی کیا ہے. مجھے یہ بہت خوبصورت لگتی بات, اس کو سمجھ لے ونس فار آل. کامیابی بیٹا کسی چیز کو حاصل کر لینے کا صرف نام نہیں ہے. اگر کامیابی کسی چیز کو حاصل کر لینے کا صرف نام ہے تو مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ ان 3 لوگوں کا سکسس میں کہاں پر لکھوں. ڈزنی لینڈ والٹ ڈزنی نے بنایا تھا, دنیا کی سب سے بڑی بچوں کی انٹرٹینمنٹ, لیکن جس دن اس کی اوپننگ تھی والٹ ڈزنی فوت ہو چکا تھا, وہ دنیا میں نہیں تھا. علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, لیکن پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو چکے تھے 1938 میں. عبدالستار ایدھی صاحب کی والدہ جب 19 سال کے تھے تو وہ فوت ہو چکی تھی, انہوں نے ایدھی سینٹر نہیں دیکھا. پیچھے اپنی روٹس میں چلے جائیں آپ سب, جنہوں نے بیٹا غزوہ بدر لڑی ہے, سب نے فتح مکہ دیکھی, تو ان کی سکسس کہاں پر لکھیں, جنہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ان جیسے کامیاب لوگ ہی کوئی نہیں. حضرت امیر حمزہ احد تک آئے ہیں, رائٹ. یہ جو کامیابی ہے یہ صرف حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے. کامیابی کہتے ہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو چوز کر لے, نہ کہ وہ جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ جیسا دنیا میں کامیاب انسان کوئی نہیں ہوگا, اور اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ چاہ رہے ہیں, اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو اس وقت ضروری ہے. لیکن اگر آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ مل جائے اور جو ضروری ہے وہ نہیں کر رہے, تو بیٹا نہ چاہت پوری ہونی ہے, نہ زندگی کی ضرورتیں پوری ہونی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ دونوں چیزیں پھر پوری نہیں ہونی. جو چیز ضروری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل سے سمجھ لیں. اور وسلم کو جب اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے, تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, کعبہ اللہ کا گھر وہاں موجود ہے, آپ کے فور فادرز وہاں رہتے ہیں. بحیثیت انسان ہو تو انسان کہے میں یہاں رک جاؤں دعا کر لوں, نو. اللہ نے فرمایا میں چلا, جو ضروری ہے وہ کر لی ہے. بتائیں واپس اللہ نے کیسے بلایا؟ فاتحہ بنا کر. اس وقت ریزیلینس تھی, وہاں پر پرابلمس تھی, اللہ نے کانکرر بنا کے واپس بلایا. یعقوب علیہ السلام سے بیٹا لیا ہے, واپس کیا کیا ہے؟ مصر کا بادشاہ, پیغمبر. اللہ آپ سے کوئی چیز نہیں لے گا.
آپ سے پیرنٹس محبت کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں بیٹے کالج میں جاؤ, سیریس کالج کپس میں داخلہ لے لو, کپس میں کالج میں آپ کو ٹیچرز کہیں گے بیٹا پنکچوئل ہو جاؤ, ڈسپلن میں رہو, کام کرو. یا آپ کو کیوں چیزیں کہی جاتی؟ جو پانی نہر کے کناروں کے اندر رہتا ہے وہی سمندروں اور دریاؤں کا حصہ بنے گا, جو پانی بھی نہر کے کناروں سے باہر نکلے گا وہ کبھی بھی دریاؤں اور سمندروں کا حصہ نہیں بن سکتا. چوائس آپ کی اپنی. میں اس دیوار پر ٹینس بال پھینک کر کرسٹل بال نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا. میں زندگی دیوار پر جو پھینکوں گا بیٹا زندگی آپ کو وہ لوٹا دے گی, کل کو بلیم نہ کیجیے گا. زندگی کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے, اس نے آپ کو جو تھرو کرنا آپ نے لوٹا دینا ہے, جو محنت کریں گے وہ آپ کو اللہ لوٹا دے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے کل دنیا کو نہ کسی چیز پہ بھی آپ بلیم کیجیے گا. سو کامیابی کی بات سمجھ آئی ہے. اس وقت پڑھنا ضروری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں ہنسی مزاح ہے انجوائے کریں. آپ نے دیکھا کتنی اچھی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ابھی پچھلے سال کی, کتنی خوبصورت یادیں. لیکن بیٹا جب پڑھنے کا ٹائم ہے تو پھر صرف پڑھیں, پھر فوکس ہو کر پڑھیں. دنیا اتنی ڈسٹریکشن میں ہے, آپ تو تھوڑا سا بھی فوکس ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اب تو فوکس ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ تھوڑا سا بھی فوکس رہیں گے دنیا سے زیادہ آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سو کامیابی کی بات سمجھ آ گئی, ہیپینس کی بات سمجھ آ گئی ہے. آخری بات, پرابلمس کو کس طرح دیکھنا ہے. پرابلمس آر ناٹ پرابلمس, دا وے یو سی دا پرابلم از دی ریئل پرابلم. پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتی, آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں پرابلم وہ آپ کو لگ رہا ہے 4 گھنٹے چیئرز پہ بیٹھ کر بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. رمضان بھی ہم لوگ گئے, شاید فیاض صاحب بھی گئے ہوں, سندس فاؤنڈیشن. آپ میں سے بچوں نے سندس فاؤنڈیشن کا نام سنا ہوگا. بچوں کو بلڈ کا پرابلم ہوتا ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں چیئر پہ تو بلڈ لگتا ہے ایک بیگ بلڈ کا باڈی میں, اور آپ کو 4 گھنٹے بٹھا کے اللہ روز علم میں اضافہ کر دیتا ہے. اور وہ ایک مدر بڑی پینک تھی تو میں نے کہا شی ول بی آل رائٹ. چھوٹی سی بیٹی ان کی 7-8 سال کی تھی. میں نے کہا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ان کی مدر نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ میری روح کانپ گئی جس دن انہوں نے مجھے یہ بات کہی. یہ آخری میسج ہے, بس یہ سن لیں, 1-2 میں سے کلوز کرنے لگا ہوں. بیٹا کی مدر نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گی میری بیٹی. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ بلڈ انہیں لگ بھی جائے تو یہ 25 سال 30 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا آپ کے لیے آپ کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہیں, یہ بڑے ہو کے سائنٹسٹ بنے, ڈاکٹر بنے, بزنس مین بنے, IT اسپیشلسٹ بنے, انجینئر بنے. ہماری دعا یہ ہوتی ہے, یہ وہ جملہ تھا جس نے میری روح ہلا کے رکھ دی تھی. ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری زندگی میں واپس چلے جائیں, کیونکہ ہم سے زیادہ ان کی کوئی کیئر نہیں کر سکتا. انبلیویبل. اور آج آپ اپنی اورینٹیشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے گھر جا کے اللہ کے حضور ضرور سجدہ ریز ہوں, ماں باپ کا شکریہ ادا کریں, اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں. یہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت موقع دیا ہے. یہ چٹکی نہیں بجی بیٹے آپ جو اتنے ہو گئے ہیں. کتنی راتیں ہیں جو مائیں آپ کے لیے سوئے نہیں, کتنے وہ اذیتیں ہیں جو آپ کے فادر نے اٹھائی ہیں تو آپ یہاں تک آئے ہیں. ان کے ٹرسٹ کو بریک نہ کیجیے گا پلیز. بہت مشکلوں سے آپ کو یہاں تک لائے ہیں. وہ یہاں زندگی جی سکتے تھے, آپ کے لیے یہاں پر جی گئے. اپنی خواہشات کو زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے دفن کر چکے ہیں, اور اسے ہی مرنا کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دفنا چکے ہیں آپ کی کامیابیوں کے لیے. ان کی دل آزاری مت کیجیے گا, پڑھیے گا, شکایت گھر میں نہ جائے. سر نے ابھی کا PTMs ہوتی ہیں, میرے ذہن میں بات آ رہی ہے رانا صاحب PTM آپ نے بات کی تو ایک اسٹوڈنٹ فادر کو لے کر آیا, مجھے آج تک وہ کپس کی PTM یاد ہے. تو باقی بچے نا ڈرے ڈرے آتے ہیں اور پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ شکایت لگے کیا ہو چیزیں. تو وہ بچہ اور ابو سر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ مجھے, میں نے کہا ان سے میں نے ضرور ملنا ہے, ان کو ذرا ملنا ہے. کہ سر آپ بیٹھے ہم چائے پیئیں گے. انہوں نے کہا نہیں سر. کہ سر آپ بڑے مسکراتے آ رہے ہیں, نارملی PTM میں ایسے لوگ آتے نہیں, بچہ بھی بڑا خوش آ رہا ہے. اس نے کہا سر میرا بچہ, میں بڑا بلیسڈ ہوں, میں بہت زیادہ دولت تو نہیں میرے پاس, وہ بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو پھر یہ سبق نہیں پلیز دے رہا پیسے نہ کمائیں, خوب کمائیں, اللہ آپ کو بلینئر بنائے, لیکن اچھی جگہوں پہ خرچیں, ان لوگوں کو محرومیوں سے نکالنے میں آپ کے پیسے کام آئے. تو نے کہا سر میرا بچہ مجھے گھر سے کہہ کے لایا, میرے پاس بہت زیادہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن میرا بچہ نمازیں پڑھتا ہے. میں نے آج تک اس کی شکایت کبھی نہیں سنی اپنے گلی محلے میں کبھی بھی, رائٹ. یہ آج نہیں سر, یہ 8 سال کا تھا تو یہ اپنی ماں کے, میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا, جنرل باتیں بتا رہا ہوں, پاؤں دبا کر سویا کرتا تھا کہ مجھے دعا دیں, اور آج تک اس کی یہ روٹین ہے. اور مجھے گھر سے کہہ کر لایا ہے کہ یہ PTM نہیں ہے, یہ پراؤڈ پیرنٹس میٹنگ ہے. PTM نہیں ہے, یہ PBM ہے. میں کہ یہ کیا بات کہتے ہیں, یہ پراؤڈ پیرنٹس میٹنگ ہے, آئیں آ کے آپ کو فخر ہوگا بیٹے کی میٹنگ. اس طرح کی چیزیں بیٹا زندگی میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. جس دن شکایت گھر جاتی ہے نا, تو مجھے ایک فادر نے ایک بات کہی تھی, سر دل کرتا ہے یہ زمین کھل جائے اور میں ادھر دفن ہو جاؤں. جب بچوں کی شکایت گھر آتی ہے بہت برا لگتا ہے پیرنٹس کو. بیٹا کوئی نہیں چاہتا, سب آپ کے لیے کلیپ سننا چاہتے ہیں, دعاؤں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو مت دکھائیں. آپ نے نہ کمانا ہے نہ کچھ کرنا ہے, صرف پڑھنا ہے, کام کرنا ہے.
پلیز اس کو اچھے طریقے سے کر لیں اور اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ پیرنٹس میٹنگ پہ لائیں, پی ٹی ایم پہ نہ لائیں, رائٹ, کہ وہ خوش ہوں اساتذہ سے مل کر اور آپ بھی خوش ہوں ان سے مل کر. بس یہی آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ آسمان, کامیابی کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکیں, اپنے والدین اور اساتذہ کی ہمیشہ دعاؤں میں رہیں. اس سے زیادہ باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس سے زیادہ اس کے بعد آپ کے ٹیچرز پڑھائیں گے. اور ان اساتذہ کے لیے میں چاہتا ہوں بگ راؤنڈ آف اپلاز, جو اتنے سالوں سے آپ ان کے مستقبل سنوار رہے ہیں. سر آپ سب کا شکریہ. یہاں بیٹھے ہر شخص کا, چاہے یہ سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں کوئی, ہر انسان کا شکریہ جو آپ کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ان کو کبھی مت بھولیں. باہر اگر بیٹا گارڈ سڑک پہ بیٹھتے ہیں اور آپ اے سی والے کمروں میں پڑیں گے تو یہ اللہ کے رزق کی تقسیم ہو سکتی ہے. آپ اور میرے میں کوئی سرخ آپ کے پر نہیں لگے ہوئے. ان کی بھی اتنی ہی عزت کریں جتنی آپ اپنے پیرنٹس کی کرتے ہیں. ان سے بھی دعائیں لیں. میں نے ایک گارڈ کو دیکھا, سر 1 منٹ ہے میرے پاس, سر اگر میں آج تک وہ میں نہیں بھولا, سر میں انٹر ہوتا نا تو وہ گارڈ نا دعائیں دے رہا تھا, اللہ اس کو میں نے کانوں سے یہ باتیں سنی, سر اللہ اس کو کامیاب کرے. سر میں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے سر یہ بچے اتنی محبت سے سلام کرتے ہیں, مجھ سے روز پوچھ کے جاتے ہیں چچا آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. آپ کا اتنا سا جملہ کسی کا برا دن اچھا کر دیتا ہے, اس کے ان مرحوں پہ تسلی رکھ دیتا ہے کہ جو پتہ نہیں دن بیچارہ کس طرح گزار رہا ہے کہ چچا آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے اس لیے بیٹا کہا ہے یہ ادارہ آپ کا ہے لیکن آپ معاشرے کی امانت, یہ ادارہ آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے سیریسلی کڈس یہ, لیکن آپ بچے ہمارے پاس معاشرے کی امانت ہیں. ٹیچرز اور پیرنٹس کا ایک ہی کام ہے, معاشرے کو بہترین لوگ فراہم کر دیں. بس یہی ہمارا کام ہے کہ آپ جن فیملیز میں رہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ کے ماں باپ کی تربیت کو دعائیں دیں کہ وہ کیا ہے, خوبصورت زندگی گزار کر جائیں. بیٹے سب کچھ مل جانے سے انسان خوش نہیں ہوتا, جتنا بھی ملا ہے اس میں سے تقسیم کر دینے والا خوش ہمیشہ انسان خوش رہتا ہے, اور اسی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. کبھی مت دیکھیں کون گاڑی میں ہے میں پیدل ہوں, اس تقسیم پہ نہ جائیے گا بیٹے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو خوش نہیں کرنا, آپ نے اللہ رسول کو خوش کرنا ہے. یہ سارے خزانے وہ آپ کو دے دے گا, سارا کچھ آپ کے لیے اور کس کے لیے نہیں. بس یہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو اس کا استعمال آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ 2 سال کے بچے کو چھری دیتے ہیں؟ نو. کیا آپ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ نو. آپ کو پتہ ہے اس کو بھی اس کا استعمال نہیں پتا, خود بھی نقصان پہنچائے گا, دوسروں کو بھی پہنچائے گا. آپ آگ میں ہاتھ بچہ ڈالنے چاہتا ہے, ہم بھی کرتے تھے, پیرنٹس ہمیں منع کرتے تھے, تو کیا یہ مطلب آپ سے محبت نہیں کرتے؟ بیٹے وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں, آپ کی محبت کرتے ہیں آپ سے کہ آپ سیف رہیں. سو پلیز ماں باپ کا فخر بن کر زندہ رہیں, ادارے کے لیے بھی فخر کا باعث بن کر زندہ رہیں, اساتذہ کے لیے بھی آپ فخر کا باعث بن کر. وہ بھی ریفرنس دیتے ہیں یہ بچہ ہمارے پاس پڑھا تھا, یہ ان کلاسز میں بیٹھتا تھا, یہ کرسیاں یہ ادارے آپ کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں, یہ فلاں بیٹا یہ اس کالج سے پڑھا ہوا ہے, یہ بیٹی اس کالج سے پڑھی ہوئی ہے. ایسی زندگی گزار کے جائیں. ہر غلطی کر لیجئے گا, اور یہ آخری بات اور قسم سے آخری بات ہے, 4 دفعہ ہو گیا, پلیز ہر غلطی کر لیجئے گا. میں اساتذہ سے بھی کہوں گا اور آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں, ان کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. ہر غلطی بیٹا کر لینا, اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکشن میں نہیں جانا آپ نے پلیز. یہ سارے راستے جتنے رشتے آپ کو ملے ہیں نا زندگی, ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, اساتذہ ہوں, سارے رشتے اس نے 1 by 1 واپس لینے ہیں, اور زندگی کی آخری دہائیوں میں صرف آپ ہوں گے اور اللہ کی ذات ہوگی. اس سے ساتھ کنیکٹ رہیں پلیز, پلیز اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں, اس سے ڈسکنیکٹ. چاہے ایک سجدہ کر لیا کریں, اللہ تمام نمازوں کی آپ کو توفیق دے, ایک سجدہ کر لیا کریں, لیکن دن سے دن جب آپ کو شعور آئے گا بہت لیٹ ہو چکے ہوں. اس دل کو ایسے رکھیں کہ جیسے ہمارے خلیفہ کی بڑی پیاری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو میری مٹھی میں رکھ, لیکن اس کی محبت کو میرے دل میں نہ بسنے دے, اس کو یہاں نہ آنے دے. یہ اس کا گھر ہے, مخلوق کی خدمت کا جذبہ یہاں پر رہے, اللہ رسول کی محبت یہاں پر رہے, پیرنٹس اساتذہ کی محبت اور تابعداری یہاں پر رہے. یہ اس لیے بنا ہوا ہے بیٹے. اس کو ایموشنز اور فیلنگز آپ کبھی بھی انسانوں سے لگائیں گے, آپ ڈسکریج اور ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. کنیکٹ ہر چیز سے دنیا میں رہیں, کبھی کسی چیز سے اٹیچ مت ہوئیے گا, آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ادارے کو آپ سب کو کامیابی کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو, آپ کو پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوٹر اور ایک فخر کا باعث بنائے. پھر زندگی جینے کا مزہ ہے. روٹیاں 4 کم ہوں زیادہ ہوں, معاشرے کا ارب پتی انسان بھی بیٹا روٹیاں 2 ہی کھاتا ہے, آپ نے بھی 2 ہی کھانی ہے. اللہ کے حضور وہی یاد رہے گا جو اس کی عبادت مخلوق کی خدمت کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو معاشرے کے لیے ایک مثال بنا کر زندہ رکھے گا. اس سے بڑی کامیابی معاشرے میں, دنیا میں اور آخرت میں کوئی ہو نہیں سکتی. اسی کامیابی کے لیے آپ بھی کوشش کریں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں, اور اپنے کالج کا آخری دن کنٹریبیوشن ڈے منا کے جائیں, ویسے نہ جائیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.